ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کی خرابیوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح اللہ کے احکامات اور قوانین مالی مفادات کی بنیاد پر تبدیل کر دیتے. اللہ کے احکامات میں تحریف فات کرنا اہل کتاب کا ایک شیوا اور وتیرہ بن چکا تھا. مالداروں کی رعایت کے پیش نظر وہ اللہ کی قوانین بدل دیتے تھے. گزشتہ آیات میں فرمایا کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ کہ اللہ کے احکامات اور قوانین جو ان کا اصل مقام اور اصل ان کا مطلب اور مفہوم ہے، اصل جو حکم ہے، اس سے انہوں نے ان کو بدل دیا تھا. اس حوالے سے متعدد واقعات بھی بیان ہوئے ہیں. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو یہودی اس کا منہ کالا کر کے جس کو انہوں نے کچھ پھینٹی بھی لگائی ہے، کچھ کوڑے ماری ہیں، لے کر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس جرم میں اس کو یہ سزا تم نے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس نے زنا اور بدکاری کا ارتکاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قسم دے کر پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کیا تورات میں ایسے مجرم کی یہی سزا بیان کی ہے جو تم دے رہے ہو؟ جب حضور نے انہیں قسم دے کر ان سے یہ پوچھا تو پھر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے صاف صاف تورات کا جو حکم یہاں بیان ہوا ہے اس کو بیان کیا. اور بعض روایات میں ہے کہ فدق کے کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن سوریہ جو ان کا بہت بڑا عالم تھا اس کی میت میں چند لوگوں کو بھیجا اور اسی طرح وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم میں تخفیف چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شریعت میں کچھ نرمی ہے، حضور کے اپنے مزاج میں بڑی رحم دلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرم حکم صادر فرمائیں گے. جب آپ کے پاس گئے تو آپ نے انہیں قسم دے کر ان سے پوچھا اور قسم بھی حضور نے اس طرح دی، معمولی قسموں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. حضور نے فرمایا میں اس خدا کی تمہیں قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں فرعونیوں کے مظالم سے نجات اور چھٹکارا دیا، اور میں اس خدا کا نام اور واسطہ دے کر اس کی ذات کی قسم دے کر تم سے یہ میں پوچھتا ہوں جس ذات نے فرعون کو تو دریائے کلثوم میں غرق کر دیا اور تمہیں اس سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا، جس ذات نے تمہارے لیے وادی سینہ اور تین میں من اور
جب آپ نے اتنی بڑی قسم دی ہے تو اب ہم حقیقت اور سچ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہماری قوم میں کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو ہم اس کو تورات کے مطابق سزا دیتے تھے، قانون کے مطابق اس کو پوری سزا دی جاتی تھی۔ اور جب کوئی مالدار جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دینا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا، اس سے ہمارے مالی مفادات جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو پھر ہم یہ کرتے تھے شروع میں کہ اس کو اسی طرح اس کا منہ کالا کر کے کچھ کوڑے مار دیتے تھے اور ہلکی سزا دے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ بعد میں عوام کی طرف سے جب ہمارے خلاف آواز اٹھائی گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ قانون تو سب کے لیے ہی ہوتا ہے، مالداروں کے لیے اور غریب کے لیے، اور یہ دو قانون کہاں سے آ گئے؟ تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کر کے علماء نے یہ کہا کہ یہ بات واقعی درست نہیں ہے، اس طرح تو عوام بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم سب کے لیے ایک ہی قانون نافذ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا اور بدکاری بھی کرے تو ہم اسے منہ کالا کر کے رسوا کریں گے، اسے کچھ کوڑے مار دیں گے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو پھر ہم نے باہمی اتفاق سے تورات کے حکم کے خلاف یہ اپنے لیے ایک سزا، اپنے لوگوں کے لیے سزا ایک تجویز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے احکامات اور قوانین تمہاری خواہشات کے مطابق بدلے نہیں جا سکتے۔ تم نے اللہ کے قوانین کو بدل دیا۔ تورات جو نازل ہوئی جس میں ہدایت و نور تھا، انسانیت کی رہنمائی تھی، اس کے احکامات کو تم نے اپنی خواہشوں کے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن نے یہ آیات مبارکہ نازل کیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس تورات کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ہدایت کہتے ہیں دو چیزیں اللہ نے ہر کتاب کے ساتھ نازل کی۔ ایک تو وہ کتاب انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے کہ کیسے تمہیں زندگی نہ گزارنی ہے، کس طرح تم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور کوئی اللہ کے قانون اور حکم کی خلاف ورزی کرے تو اس پر کیسے سزا جاری کرنی ہے، کیسے اس کو اس جرم سے روکنا ہے۔ اس میں مکمل ہدایت اور رہنمائی تھی کہ کس طریقے سے تم نے حکومت کرنی ہے، کس طریقے سے تم نے کاروبار کرنے ہیں، کس طریقے سے تم نے عبادات کرنی ہے۔ فیہا ہدی، اور ساتھ ایک اور چیز بیان فرمائی ونور، کہ اس میں نور اور روشنی بھی تھی۔ اللہ نے صرف کتابیں ہی نازل نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ ایک نور بھی بھیجا۔ اس نور سے مراد انبیاء علیہ السلام، جو اس ہدایت کو عملاً سمجھاتے تھے، ان احکامات کو عملاً نافذ کر کے ان کا طریقہ کار مکمل بتلاتے تھے۔ جیسے قرآن کی دوسری آیت میں خود قرآن اور حضور کے متعلق فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مبین آ چکی ہے۔ قرآن مقدس کی آیا اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے جو روشنی درکار تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی۔ دیکھو کسی مندر پر پہنچنا ہو تو اس کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو راستہ ہو اور دوسرا وہ راستہ روشن بھی ہونا چاہیے، اندھیرا نہ ہو۔ راستہ تو ہو لیکن گٹاٹاؤ اندھیرا ہو تو پھر بھی انسان مندر پر نہیں پہنچ پاتا۔ تو قرآن میں بھی اور اسی طرح تورات کے بارے میں بھی قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، جو راستہ واضح طور پر دکھلاتا تھا۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، شروع میں اس تورات کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ان کے بعد کے جو انبیاء ہیں، اس
الذین اسلموا، وہ نبی جو اللہ کے احکامات کے فرمانبردار تھے، الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون، انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے احکامات اور قوانین پر خود بھی عمل پیرا تھے، تورات پر عمل کرتے تھے، وہ یہودیوں کے لیے اسی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، حکمرانی اسی کے مطابق انہوں نے قائم کی، ان کے انبیاء نے بھی، اور والربانیون، اور ربیون یا ربانیون عبادت گزار نیک لوگ رب والے جو تھے، انہوں نے بھی اس تورات کے مطابق کیا کیا؟ حکم جاری کیا، حکم کرتے تھے، حکم کرنا، حکم جاری کرنا، آرڈر کرنا، یہ کام حکومت ہوتا ہے، یعنی انہوں نے حکومتیں کی، نظام بنایا اس تورات کے مطابق۔ انبیاء نے بھی اور جو نیک لوگ تھے ربانیون جو تھے، وہ بھی اس تورات کے مطابق ہی حکمرانی کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ اور تیسرا طبقہ احبار، علماء، محققین علماء، انبیاء آئے، پھر ان کی جانشین علماء اور ربانیین تھے، وہ سب کے سب اس تورات کے مطابق کیا کرتے تھے؟ حکمرانی کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، فیصلے اسی کے مطابق ہوتے تھے، عملی سارا نظام اس کے مطابق تھا۔ کیوں انہوں نے اس کے مطابق یہ سارا نظام کیوں بنایا؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے ذمے لگایا گیا تھا کہ تم نے کتاب الہی کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کا عملی نظام ہو۔ ایک حفاظت تو یہ ہے کہ کتاب کو کپڑوں میں لپیٹ کر الماریوں کی اندر محفوظ کر دو، یہ حفاظت مطلوب نہیں ہے، یاد رکھو، یہ تو خود اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ آج کل مسلمان بھی قرآن کو بڑا کتابوں میں بند کر کے، کپڑوں میں بند کر کے، لحافوں میں بند کر کے اپنی کتابوں میں کو الماریوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، نہ پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، اور نہ ہی اس پر عملی نظام قائم ہے۔ یاد رکھو، کوئی کتاب یا تعلیم اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کے پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو اور پھر اس کے مطابق عملی کام ہو۔ اگر اس کے مطابق عملی کام کوئی نہیں ہے تو پھر بھی وہ تعلیم بھول جاتی ہے۔ الفاظ یاد رکھنے ہوں تو اس کے لیے پڑھنا پڑھانا ہے، ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے، اور پھر ان کے معانی کو اگر صحیح معنوں میں آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے مطابق عمل ہو، پھر ہی معنی کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے مسلمانوں سے بھی اللہ نے اسی بات کا عہد لیا کہ وہ اللہ کی کتاب پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو کیا کر رکھا ہے؟ محفوظ الماریوں میں محفوظ کر رکھا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ختم جی، اور نہ ہی اس کا عملی نظام تو سرے سے کوئی نہیں۔ آپ کے مسلم ملکوں میں بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، پاکستان جس میں رہتے ہیں یہاں سے سرے سے نہیں۔ تو قرآن نے یہاں پہلے اہل کتاب یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا کہ وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ لوگ اس بات پر گواہ بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں اس بات کا کہ واقعی اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا اور ہم اس کے مطابق ہی کیا کرتے رہے۔ ہم ماضی میں ہمارے انبیاء، ہمارے ربانیین، ہمارے احبار علماء اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، حکمرانی کا نظام قائم کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے کی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو کہ ہم اگر یہ مالداروں کے خلاف فیصلہ صادر کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان سے جو چندہ ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، یا اسی طرح غریب عوام جو ہے، جو کمزور لوگ ہیں، اگر ہم ان کو وہ اصل سزا دیں گے اور جو مالدار ہیں ان کو ہلکی سزا دیں گے تو وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
فلا تخشوا الناس واخشون، تمہیں یہ ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کے قانون کی مخالفت نہ کریں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ انسان کو تو اللہ سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ آج انسان انسانوں سے ڈر رہا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، عجیب بات ہے۔ جو مالک ہے اس کا، جس نے اس کو پیدا کیا، جو آج بھی اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس ذات کا ڈر نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا دنیا کا ساز و سامان مت حاصل کرو، اللہ کے احکامات مت بیچ دو، ان کو مت نظر انداز کر دو دنیاوی مفادات کے پیش نظر، غلط فتوے دو مان حاصل کرنے کے لیے، اس کے مطابق فیصلے جاری نہ کرو دنیاوی فوائد کے لیے، ایسا نہ کرو۔ آج بھی مسلمان آپ کے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں صرف کیا ہے کہ یورپ سے کچھ مفادات لینے کے لیے، وہ بھی شخصی ذاتی مفادات لینے کے لیے، انہوں نے ایسے قوانینوں میں جکڑا ہوا ہے، ایسے طریقوں میں جکڑا ہوا ہے کہ مسلمان کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ورلڈ بینک سے، IMF سے قرضے ایسے لینے ہیں، ان قرضوں کے ضمن میں انہوں نے تم پر اپنے قوانین مسلط کیے ہوئے ہیں، اپنے احکامات اور ہدایات مسلط کی ہوئی ہیں کہ تم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا کہ دنیاوی مفادات کی خاطر تم اللہ کے احکامات کو بدلتے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور آگے بڑا سخت جملہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہیں اس کے مطابق حکمرانی نہ کرے، حکم اس کے مطابق صادر نہ کرے، ایسے لوگ کون ہیں؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ قرآن کن کو کافر کہہ رہا ہے؟ جو قرآن یا دین یا تعلیمات الہیہ کے مطابق حکمرانی نہ کرے، فیصلے نہ کرے، اس کے مطابق اس کی ججمنٹ نہ ہو، اس کے مطابق اس کی عدلیہ پارلیمنٹ ذمہ داریاں سر انجام نہ دے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آج ہم نے کفر کے فتوے عام غریبوں کے لیے تو بڑے لگا رہے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے جو اس کے مطابق حکمرانی کا نظام نہیں کرتا، حکمرانی اس کے مطابق نہیں، فیصلے اس کے مطابق نہیں۔ اور آگے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے حکومتی فیصلوں کی، فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر فرض کر دیا تھا کہ فِيهَا، اس تورات میں، اس تورات کے اندر ان یہودیوں کے بارے میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ بے شک نفس نفس کے بدلے میں، کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ان النفس بالنفس، نفس نفس کے بدلے میں، اس میں عام ہے، وہ نفس مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ملک میں رہنے والا ذمہ ہو، اگر کسی مسلمان نے ذمہ کو بھی قتل کر دیا تو یہ آیت اس بارے میں نفس کا یہاں ذکر کیا، مسلمان کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی آدمی کسی کو بے گناہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان النفس بالنفس، جیسے یہ احکامات تورات میں اہل کتاب کے لیے تھے، ایسے ہی احکامات قرآن میں جب بیان کیے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان النفس بالنفس، کہ بے شک نفس بدلے میں نفس کے قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، کوئی آدمی کسی کی آنکھ کو پھوڑ دے تو بدلے میں آنکھ کو پھوڑا جائے گا، زخمی کیا جائے گا۔ والانف بالانف، ناک بدلے میں ناک کی ہے، کسی نے کسی کی ناک توڑ دی تو بدلے میں اس کی ناک توڑی جائے گی۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان ہے، کسی نے کان کاٹا ہے تو بدلے میں کان کاٹا جائے۔ والسن بالسن، اور دانت بدلے میں دانت کے ہیں، کسی نے دانت توڑے تو بدلے میں دانت توڑے جائے۔ والجروح قصاص، اور اسی طرح زخموں میں بھی قصاص اور برابری ہے کہ کسی نے کسی کو زخم پہنچایا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، ہاں کوئی انسان وہ صدقہ کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس نے تکلیف تو اسے پہنچی لیکن اس نے معاذ اللہ کی خوشنودی کی خاطر معاف کر دیا،
معاف کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ اس کے یہ معافی، معاف کرنا، برداشت کر لینا، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس کو حق پورا ہے کہ یہ قصاص لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معافی کا بھی قرآن نے، دین نے، اللہ کی تعلیمات نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ اس سے معافی تلافی کر لے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قریشی نے ایک انصاری کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے اسے کافی کاری زخم لگا۔ انصاری نے اس کا بدلہ لینا چاہا، قریشی نے بڑی معافی اور معذرت مانگی ہے، تو امیر معاویہ نے کہا کہ بدلہ تو دینا پڑے گا، یا تو معاف کرواؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہاں موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنایا کہ جو آدمی باوجود اس کے کہ اسے زخم پہنچا، تکلیف پہنچی، وہ صبر کرتا ہے اور اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر ثلث دیت کے بقدر اس کا زخم تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے تہائی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر نصف دیت کے بقدر زخم تھا اور اس نے معاف کر دیا تو آدھے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن نے یہاں یہ بیان کیا کہ فمن تصدق بہ، جس نے صدقہ کر دیا یعنی اس کو معاف کر دیا، تو فہو کفارۃ اللہ، یہ معافی اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ، پھر اللہ نے بھی جملہ دہرایا کہ جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکمرانی نہیں کرتے اس کے مطابق احکامات جاری نہیں کرتے، قرآن کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ در حقیقت ظالم، انہوں نے دنیا میں ظلم اور فساد کی بنیاد قائم کی ہوئی ہے۔ یاد رکھو جب اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو دنیا میں ظلم بڑھے گا، فساد پیدا ہوگا۔ تو اصل ظلم کا اس وقت مرکز وہ طبقہ ہے جو حکمران ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں آج دنیا میں جرائم بڑھ رہے ہیں۔ تو ظالم تو اصل وہ ہے۔ آج جتنی قتل و غارت گیری ہے، جتنی بے حیائی ہے، جتنی چوری اور لوٹ مار ہے، جتنے جرائم ہیں، اس کا اصل مرکز جرم کرنے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن اصل مرکز اس وقت وہ حکمران طبقہ ہے جو در حقیقت اللہ کے قوانین کا نفاذ نہیں کرتا۔ اللہ کے احکامات اور قوانین نافذ ہوں تو دنیا میں جرائم مٹ جائیں۔ تو اصل ظالم ہی ہے، قرآن کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں اس رکوع میں پہلے تورات کا ذکر کیا، آگے بعد میں انجیل کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مقدس کے مطابق فیصلے اور حکمرانی کرنے کا بیان آ رہا ہے۔ تفصیل بعد انشاءاللہ ان سب پر بات کریں۔